لاہور جنرل ہاسپٹل کا رول اس میں اس طرح رہا ہے کہ لاہور جنرل ہاسپٹل سب سے آگے تھا، کیونکہ اس ہاسپٹل کو ایک سینٹر آف ایکسلنس کے طور پہ ڈکلیئر کر کے تو یہاں پہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی سہولیات دی گئیں. یہاں کا مینڈیٹ یہ ہے کہ تمام کمپلیکیٹڈ، تمام پیچیدہ مریض اس ہسپتال میں آ کے تو اپنا علاج کرواتے ہیں. اگر میں پچھلے سال کی اپنے ہاسپٹل کی اعداد و شمار کو دیکھوں تو ہم نے 15,000 سے زیادہ مریضوں کو دیکھا، اور ان میں سے 5,000 سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی کے مریض تھے جن کو ہم نے مفت ادویات مہیا کی. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان احمد فراز تارڑ. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور جنرل ہاسپٹل کے میڈیکل یونٹ 1 میں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیکل یونٹ 1، ایکس پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج، پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب صاحب. ہم پروفیسر صاحب کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے بیزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج ہم ہیپاٹائٹس کی بیماری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے. تو انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کر چکے، تو تھوڑا سا سر اس میں جنرل ہاسپٹل کا رول ڈسکس کرنا چاہیں گے. آپ جب پرنسپل تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت گیسٹرونٹرولوجی کا وارڈ یہاں پر اسٹیبلش ہوا، ہیپاٹائٹس کلینک بنایا گیا، لیب کو اپ گریڈ کیا گیا. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت لاہور جنرل ہاسپٹل ہیپاٹائٹس کی کنٹرول ٹریٹمنٹ میں کس لیول پر کردار ادا کر رہا ہے اور کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. فراز، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا کہ خالی جب میں پرنسپل تھا تو میں خالی پرنسپل نہیں تھا، میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی تھا. اس پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ناطے پورے پنجاب میں ہم نے 11 گیسٹرونٹرولوجی یونٹ بنائے. آلدو مینڈیٹ ہمارا تھا کہ ہم 17 گیسٹرونٹرولوجی یونٹس بنائیں گے، اور ان کے ساتھ اینڈوسکوپی سویٹس بنائیں گے، اور 17 جگہوں پہ ہیپاٹائٹس کلینک بنائیں گے. تو اس موقع پہ اسی اسکیم کی توسط سے اسپیشل ہیلتھ کیئر کی اٹیچڈ ہاسپٹل میں 17 ہیپاٹائٹس کلینک بنے، جو کہ الحمدللہ تمام جگہوں پہ فنکشنل ہے اور بہت اچھی ایکٹیویٹی کریں. تقریباً اگر میں پچھلے سال کی اپنے ہاسپٹل کی اعداد و شمار کو دیکھوں تو ہم نے 15,000 سے زیادہ مریضوں کو، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو دیکھا، اور ان میں سے 5,000 سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی کے مریض تھے جن کو ہم نے مفت ادویات مہیا کی. 11 جگہوں پہ اینڈوسکوپی یونٹس بنے، اور 3 جگہوں پہ بہترین لیول کا اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کے ساتھ اینڈوسکوپی یونٹ، گیسٹرونٹرولوجی یونٹ، ہیپاٹائٹس کلینک کا مکمل ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ کیا گیا. اور یہ یونیورسٹی ہاسپٹل بنا نشتر یونیورسٹی میں، فیصل آباد یونیورسٹی میں، اور تیسرا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں. تو 3 ہاسپٹلس میں یہ بنا. اس کے علاوہ جو باقی میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچڈ ہاسپٹل جیسے رحیمیہ خان یا ڈی جی خان، وہاں پہ بھی اسی اسکیم کے توسط سے اکوپمنٹ مہیا کیا گیا. لاہور جنرل ہاسپٹل کا رول اس میں اس طرح رہا ہے کہ لاہور جنرل ہاسپٹل فرنٹ لائن پہ سب سے آگے تھا، کیونکہ اس ہاسپٹل کو ایک سینٹر آف ایکسلنس کے طور پہ ڈکلیئر کر کے تو یہاں پہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی سہولیات دی گئیں. کیونکہ CPSP سے بھی اپرووڈ ہے گیسٹرونٹرولوجی کی ٹریننگ کے لیے، اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بھی اپرووڈ ہے گیسٹرونٹرولوجی کی ٹریننگ کے لیے. تو یہاں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ٹرین ہو کے نکلتے ہیں وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جا کے تو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس وقت الحمدللہ اس انسٹیٹیوشن کے جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے گیسٹرونٹرولوجی میں ٹریننگ دی ہے وہ پورے پنجاب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہاں پہ میں واضح کرتا رہا ہوں کہ پنجاب میں 2 انسٹیٹیوشنس ہیں جن کے اسٹوڈنٹس اس وقت پورے پاکستان میں سروس دے رہے ہیں. ایک شیخ زاید ہاسپٹل اور دوسرا PGMI لاہور جنرل ہاسپٹل، جہاں کے گریجویٹس گیسٹرونٹرولوجی کے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مزید گریجویٹس نکل کے تو سرو کریں گے. اس ہاسپٹل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیپاٹائٹس کلینک ہے، جو کہ انٹیگریٹڈ طریقے کے ساتھ جو مین ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے، جس کے انڈر 130 ہیپاٹائٹس کلینکس ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. اور یہاں کا مینڈیٹ یہ ہے کہ تمام کمپلیکیٹڈ، تمام پیچیدہ مریض یا جن کو بیماری کی پیچیدگیاں ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس ہسپتال میں آ کے تو اپنا علاج کرواتے ہیں. انڈوسکوپی یونٹ میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی بہترین قسم کی سہولیات ہو سکتی ہے تو تمام یہاں پہ اویلیبل ہے. اور یہاں کا والیوم آف ورک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہم لوگ 30 ملین کے لگ بھگ مفت پروسیجرز کرتے ہیں. یعنی 3 کروڑ کی ڈونیشن کے ساتھ ہم لوگ مریضوں کا
علاج کرتے ہیں، اور یہ اس اماؤنٹ سے علاوہ ہے جو کہ حکومت پنجاب میں ڈائریکٹلی دیتی ہے، جو کہ تقریباً اتنے اماؤنٹ کی ہے، یعنی 30 ملین حکومت کی طرف سے آتا ہے، 30 ملین پرائیویٹ ڈونیشن جنریٹ ہوتے ہیں، تو 60 ملین کا تقریباً لوگوں کو ہم علاج معالجے میں فائدہ دیتے ہیں۔ اس انٹرویو کے آخر میں ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی بیماری کو سمجھیں، اس سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی متس ہیں ان کو ختم کریں، اور اپنے قریبی ہیپاٹائٹس کلینک میں جائیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات آتی ہیں، وہاں پر آپ کے لیے مفت ٹیسٹ موجود ہیں، مفت ادویات موجود ہیں، اور مفت ڈاکٹروں کے مشورے موجود ہیں۔ ہمارے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔